اس پہ بھی آپ مجھ سے لے لیں. یہ سلونی والی بات کرتے ہیں, اس میں الفاظ ہیں جب تک میں ممبر پہ موجود ہوں تم مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جتنی دیر ممبر پہ تھے اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی کہ اب آپ سے جو بھی سوال پوچھے گا ہم آپ کو اسی وقت اس کا جواب سکھائیں گے تاکہ آپ اپنی نبوت کو اسٹیبلش کریں. صرف ممبر پہ؟ جی ممبر پہ, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کہا جب تک میں ممبر پہ موجود. اب آپ پوچھیں کہ اس کی دلیل, جی دلیل اس کی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے کہا جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ مجھے ان کے جواب نہیں آتے تھے. یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم کے. اور میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دے سکتا. وہ کیا پوچھ رہے تھے, بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, باہر کون سے کلر کا پینٹ ہوا ہے, کتنی سیڑھیاں. جو شخص ایک رات میں گیا ہے اور وہ بھی برزخی طور پہ, وہ اتنی ساری چیزوں کا حساب کیسے رکھ سکتا تھا؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے جب انہوں نے سوال کیے مجھے جواب نہیں آ رہے تھے, میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے جھوٹا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. اللہ اکبر. وہ پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا تھا. یہ وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جب اللہ چاہتا ہے نا اس وقت دکھایا جاتا ہے. ہر وقت ہر چیز کا علم. کیا پتہ ہر وقت اللہ چاہتا ہوں, یعنی اس کی چاہت پہ مبنی ہے. یہ جو چاہت ہے نا یہ عقیدہ کفر ہے. اچھا جی, اس لیے کہ قرآن میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ پہ مت کوئی عقیدہ منسوب کرو سوائے اس کے کہ جو حق پر مبنی ہو. میں نے جو عقیدہ منسوب کیا اس کی میں نے آپ کو پریکٹیکل مثالیں دے دی کہ نبی علیہ السلام کو تھوڑی دیر پہلے اپنی نبوت کے بارے میں ہوا کہ یہ جھٹلائیں گے. اللہ نے یہ ساری مثالیں میں نے دی کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ وہ چیزیں دکھاتا تھا. اچھا پھر قرآن میں بھی جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے تھے اس سے پہلے آپ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح مصر پہنچ کے ہم نے جواب دیا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. یہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور سب کچھ عطا کر دیا ہے, یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ من گھڑت عقیدہ. ہم نے تو اپنے قائد کے دلائل رکھ دیے. اس کے اوپر جذباتی ڈاکٹرن کھڑی کرنا کہ جی آپ فیتا لے کے تو ناپ رہے ہوتے ہیں نبی کے علم کو, نہیں. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, تم اللہ کے پاس ہے. یہ ہے جی وہ علم جو نہیں ہے نبی کے پاس. آپ مجھے اچھا آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس قیامت کا علم نہیں قرآن کی روح سے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, نہیں علم غیب تو ہم مانتے ہیں. الگ موضوع چلا گیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. ایک چیز میں نے ثابت کر دی نا, آپ کی ڈاکٹرن ٹوٹ کی ماں کا نام یکون کی, کیونکہ آپ نے کہا ہر چیز کا علم ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی تم سے قیامت کا اس طرح پوچھ رہے ہیں جس طرح تم دھاگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ جب جسے چاہے گا ظاہر کر دے گا. قرآن پورے کا پورا یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کا علم نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا بلکہ نشانیاں صرف بتائی گئی ہیں. نہ سن بتایا گیا, نہ تاریخ بتائی گئی, نہ یہ بتایا گیا کہ کتنی انسانیت پیریڈ گزارے گی تو قیامت آئے گی. یہ تو ایک واضح چیز قرآن میں آئی ہے نا, اس کا انکار تو کفر ہے نا. لیکن آج آپ بریلویوں سے پوچھیں, جال حق میں مفتی احمد خان نعیمی سے پوچھا گیا بھی بتاؤ یہ قیامت تو نکلا ہے نا, تم کہہ رہے تو فیتا تو انہوں نے مار دیا. تو اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی محبوبیت کا تقاضا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا بھی بتا دیا ہوگا خود سے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. یہ کذاب اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں.